خواتین و حضرات، عزاداران اہل بیت، 10 محرم کا دن آ چکا ہے۔ واللہ عالم کہ جب محرم 1444 ہجری آئے گا تو ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اب کاش میں کہ سید ناصر جہاں ہمارے بزرگ تھے، میں ان کی طرح کا کوئی اچھا کلام پیش کر سکتا، کوئی بات کر سکتا، لیکن بات تو کرنی ضروری ہے، اور بات کرنی اس لیے ضروری ہے کہ اپنی بخشش کے لیے بات کرنی ضروری ہے۔ اور وہ جو ایک پرانا خیال ہے جس پہ کہ میں پچھلے 3 سال سے، تو شاید بہت سے سالوں سے، لیکن 3 سال سے تو کم از کم چل رہا ہوں، کہ جناب امام کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے اس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے، اور اس کو انٹرنیشنلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے کل میں نے ایک بڑا خوبصورت لفظ سنا، ایک بہت بڑے ذاکر ہیں، ہم تو ان کے پاؤں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، جب وہ امام کا ذکر کرتے ہیں تو دنیا ان کو سنتی ہے۔ انہوں نے خوبصورت بات کی کہ 10 محرم جب آئے گی تو دستاویز شہادت تیار کی جائے گی، اس پہ کس کس کے نام ہوں گے۔ میں رات کو سوچتا رہا 9 محرم کی رات کو کہ اس پہ کس کس کے نام ہوں گے، تو مجھے خیال آیا کہ آج کے دن 61 ہجری میں اگر میں تھوڑی سی گستاخی کروں اور تھوڑی سی اپنی امیجنیشن کو چلانے کی کوشش کروں، تو آج پہلی بات تو یہ ہے کہ صبح شہزادہ علی اکبر نے فجر کی اذان دی ہوگی، امام نے نماز پڑھائی ہوگی، اس کے بعد کہیں جا کے حر ابن یزید ریاحی بقول روایت کے آئے ہوں گے اور سر تسلیم امام کے سامنے خم کیا ہوگا، اور امام نے پیار سے ان کو اٹھایا ہوگا اور کہا ہوگا حر، تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حر ہی رہے گا۔ اور کہیں آج ہی کے دن زہیر ابن کین نے جا کے داد شہادت شجاعت وصول کی ہوگی، کہیں مسلم ابن اوسجہ گرے ہوں گے اور امام نے حبیب ابن مظاہر کو بھیجا ہوگا کہ جاؤ اس کا حوصلہ بڑھاؤ، یہ دنیا سے جانے والا ہے، اور مسلم ابن اوسجہ نے یہ کہا ہوگا کہ حبیب ابن مظاہر میری فکر نہ کرو، حسین کا خیال رکھنا۔ اور کہیں آج ہی کے دن 61 ہجری میں جناب قاسم ابن حسن کی لاش کو پامال کیا گیا ہوگا، اور جناب امام اور عباس علمدار گئے ہوں گے اس لاش کو اٹھانے کے لیے۔ کہیں آج ہی کے دن 61 ہجری میں جناب علی اکبر نے برچھی کھائی ہوگی اور وہ گرے ہوں گے، اور امام گئے ہوں گے ان کے سینے سے ان کی برچھی نکالنے کو۔ اور کہیں آج ہی کے دن خواتین و حضرات، کہیں آج ہی کے دن جناب عباس علمدار اپنے بازو کٹوا کے گھوڑے سے نیچے گرے ہوں گے، اور اس مقام پہ امام گئے ہوں گے، اور آپ نے امام سے کہا ہوگا کہ ایک تو مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو آپ کے نام سے بلا لوں، کیونکہ میں نے تو آپ کو آپ کے نام سے کبھی بلایا نہیں، اور دوسرا یہ تیر لگا ہوا ہے میری دوسری آنکھ میں، یہ نکال دیجیے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ کہیں یہ ہوا ہوگا، کہیں وہ 72 دیوانے شہید ہوئے ہوں گے، اور کہیں ہم کو کربلا جانا پڑے گا تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ امام نہ تو شیعہ حضرات کے ہیں نہ سنی حضرات کے ہیں، اسلام تو امام تو دنیا کے ہیں۔ تو دنیا کو ان سے پیار کروانے کے لیے یہ ضروری ہے خواتین و حضرات اور عزاداران اہل بیت کہ ان کے میسج کو عام کیا جائے، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ امام عالی مقام نے کیوں شہادت کا نذرانہ پیش کیا، وہ کون سی پولیٹیکل پرنسپل ہے جس پہ امام نے یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کی، اور وہ پرنسپل ہے گڈ گورننس کا۔ یو کین ناٹ گیٹ گڈ گورننس خواتین و حضرات unless you have the best men and women at the top۔ تو کربلا کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے کہا کیوں نہ آپ سے آج جاتے جاتے یہ گزارش کروں کہ میرے والد محترم کے لیے بھی آپ دعا کر دیجئے گا، کیونکہ
امام کے شاعر رہے، سلام کہے، مثنوی مولا علی کہی، اور ایک خوبصورت نظم کہی کربلا پہ، ایک بڑے اچھوتے انداز میں اپنی عقیدت پیش کی. اس کا نام رکھا تاریخ کا رقص. میں آپ کی تھوڑی سی سما خراشی کرنا چاہتا ہوں اور اپنے والد محترم کی وہ نظم جس کا نام ہے تاریخ کا رقص میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کوئی غلطی کروں پروننسیشن میں یا کہیں پہ جذباتی ہو جاؤں تو وہ میری غلطی ہے، آپ مجھے معاف کیجئے گا، لیکن میرے والد کے بارے میں ضرور اچھا خیال کیجئے گا. تو آپ کے پیش نظر ہے تاریخ کا رقص. تو والد صاحب نے فرمایا، کل صبح میں خیال نوردی کے دوش پر ہر بندش زمان و مکان توڑتا ہوا بے قید شرق و غرب مقام سفر میں تھا. ہر راہ کو بے نقش قدم چھوڑتا ہوا میں اپنی کائنات تھا، شام و سحر میں تھا. بس بے خبر تھا میں گزرے میری نگاہ سے آدم کے کارواں، تبلو علم لیے، سیف و قلم لیے، نکلے دیار خون سے کبھی نغمہ زار سے، شام خزاں کیا کبھی صبح بہار کو، اپنی ہوس نگاہ فگار سے. مت پوچھ کیا سما تھا قیامت تھی روبرو، ہر گام بے حجاب بے پردہ چار سو تھی 100,000 رنگ میں تاریخ محو رقص. صحرا کبھی چمن کبھی شبنم کبھی لہو، یونان کی فکر روم کے مقتل میں جا بلب، عیسیٰ کا دی زبوں کسرا کی مملکت میں نئے جبر کا فسوں. شیراز تا حلب مکے میں تاجران ہوسکار کے اسیر. اب دیکھیے آ رہے ہیں مکہ مدینہ کی طرف. مکے میں تاجران ہوسکار کے اسیر، بکھا کے روز و شب باطل کی فوج پرچم دین خدا لیے کرتی تھی جاہ طلب. پھر مولا علی سفین میں دل کا جاگا ضیا دیکھتا رہا، قرآن کو بلوں کے سنا دیکھتا رہا، جنگل میں مکرے آس آیا دیکھتا رہا، جو ظلم ہو نہ پائے بیاں دیکھتا رہا. ہاں دیکھتا رہا. پھر آئے رفتہ اب ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں. پھر آئے رفتہ یہ منظر قریب تک، تاریخ کا سفر. مرمر کی ایک سبز عمارت پہ جا رکا. میں منتظر رہا. بیٹھو سنو کا شور تھا قصر یزید میں، بس ایک ہی صدا تھی قریب و بعید میں. کچھ حفظ آمریت آدم کا سلسلہ سوچو کہ وقت ہے، ورنہ یہ جشن رقص و سرور خرام میں ہاتھوں سے جائے گا. شہر نبی سے اٹھا ہوا قافلہ اگر ہو جائے کامرا تو کل کی صبح ہم گناہ خورشید پائے گا. پلٹ کے کربلا چلے جاتے ہیں. یہاں تک ہوئی تھی بات کہ تاریخ نے مان پھینکا مجھے اٹھا کے سرے دشت کربلا. شبیر کہہ رہے تھے سنو قوم اشقیا، توبہ کا در کھلا ہے تواب ہے خدا. عامر کو چھوڑ دو قرآن کا ساتھ دو، ورنہ جہان خاک میں رسوا رہو گے تم، ہلکا بکوش کسر و کلیسا رہو گے تم. یہ پندے لاجواب، یہ مختصر خطاب جن 9 ملک نے فرش فلک کوہ دشت نے، ہر اہل ہوش و گوش نے، ہر حق پرست نے، میں نے میرے تخیل آفاق گشت میں. کاش میں کربلا ہوتا. میں نے میرے تخیل آفاق گشت میں. سب نے سنا پر جس نے سنا رائے کہاں سنا.
یہی تاریخ ہے آپ کی. سب نے سنا, پر جس نے سنا رائے کہاں سنا. اور کربلا کی ریت آل نبی کے خون کو پی پی کے تر ہوئی, مٹی گوہر ہوئی. اور کربلا کی ریت آل نبی کے خون کو پی پی کے تر ہوئی, مٹی گوہر ہوئی. لیکن عجیب بات ہے, لیکن عجیب بات ہے اس سارے کھیل میں, لیکن عجیب بات ہے اس سارے کھیل میں, آل بشر کو کچھ نہ حقیقت خبر ہوئی, آل بشر کو کچھ نہ حقیقت خبر ہوئی. اسی لیے عزاداران اہل بیت کہتا ہوں, امام کا پولیٹیکل لیسن, ٹیک اٹ ٹو دا ورلڈ, ڈونٹ ڈیوائڈ اٹ. آخری بات, وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ 400. وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ 400. فرعون اور یزید کی برپا ہے ہائے ہو. بھئی آپ کیسے فرعون اور یزید کو ماریں گے اگر امام کا سبق آگے لے کے چلیں گے نہیں. فرعون اور یزید کی برپا ہے ہائے ہو. انسان پست ہے, ابلیس مست ہے نا, انسان پست ہے, ابلیس مست ہے. اور روح وقت لاشائے تاریخ کو لیے, اور روح وقت لاشائے تاریخ کو لیے آل نبی کے پھیلتے خوناب گرم سے, آل نبی کے پھیلتے خوناب گرم سے کرتی ہے ہر محرم عاشور کو وضو, کرتی ہے ہر محرم عاشور کو وضو. ہم سب کے روبرو, ہم سب کے روبرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ آپ کو, آپ کی اولاد کو, آپ کے پہلے آپ کے خاندان والوں کو, جو بعد میں آنا ہے قیامت تک, ان کو سب کو جناب آقا دو عالم رسول خدا کے سپرد کرے اللہ, اور ان کی کربلائی اولاد کے سپرد کرے, اور ان کے اصحاب کرام کے سپرد کرے. اللہ کرے کہ 1444 آئے اور میں اسی طرح اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں, اپنے ٹوٹے پھوٹے جذبات لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں. میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں اگر مجھے ان 10 ویڈیوز میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں کوئی غلطی کی ہو, کسی صحابی کرام کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی ہو, اہل بیت کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی ہو, تو اللہ مجھے معاف کرے. اللہ کرے کہ میرا یہ ٹوٹا پھوٹا میسج, دل سے نکلا ہوا میسج آپ تک جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول